من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ناظرین آج سب سے پہلے بات کریں گے کہ پاکستان میں 3 دن پہلے جو ایک زوردار دھماکے ہوئے 12 ربیع الاول کو اور ایک لرزہ طاری ہو گیا. پہلے بلوچستان میں ایک دھماکہ ہوا مستونگ کے علاقے میں اور پھر جو شروع میں اطلاعات بتائی جا رہی تھی بالکل وہ خبر اس کے برعکس نکلی. پہلے کہا جا رہا تھا کہ 7 جاں بحق ہیں کہ شہید ہیں اور پھر کچھ 20 کے 30 زخمی ہیں، لیکن بعد میں جب کنفرم کرتے کرتے پھر میں خود ہی کوئٹہ میں موجود تھا اس وقت، پھر ہاسپٹل گیا، پھر ادھر جب دیکھا تو 30 کے 40 کے قریب مسلسل لوگ لائے جا رہے تھے جو بالکل اس دنیا فانی سے رخصت کر گئے تھے، کچھ گر گئے تھے، کسی کا بازو نہیں تھا، کسی کا کوئی چیز نہیں تھی، الگ الگ پرزے تھے. تو کافی لوگوں کو وہیں سے جہاں پہ دھماکہ ہوا تھا وہاں سے لوگوں نے اٹھا کے جو شہید ہو گئے تھے ان کے اہل خانہ نے اٹھا کے ان کو لے گئے تھے، اپنے اپنے آبائی جگہوں پہ لے گئے تھے اور ان کی نماز جنازہ کروا دی گئی تھی. تو ناظرین یہ جو ایک لرزہ طاری ہوا تھا، تو یہ جو دھماکہ ہوا مستونگ میں اور کے پی کے میں جو دھماکہ ہوا تھا، مستونگ بلوچستان کے علاقہ ہے ایک، وہاں پہ دھماکہ ہوا اور اس دھماکے میں جو لوگ شہید ہوئے تھے اور ایک ایک گھر کے 4 لوگ 5 لوگ اس طرح گئے تھے. تو اس طرح بھی ہوا. یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے، اس عورت کے 4 بیٹے اور ایک اس کا جو شوہر ہے، مطلب 5 لوگ ایک ہی گھر کے چلے گئے اور یہ گھر میں اکیلی رہ گئی ہے. تو یہ دھماکے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ آخر یہ جو اگر راہ ملوث ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اس دھماکوں میں راہ ملوث ہے. اگر راہ ملوث ہے تو پاکستان کی ایجنسیاں کیوں انڈیا میں کوئی ایسا کارنامہ نہیں کر سکتی؟ آج تک کوئی ایسا دھماکہ نہیں کروا سکی، آج تک کچھ ایسا نہیں کروا سکی. انڈیا نے اپنی سرحدوں کو کیوں محفوظ کیا ہوا ہے جو کہ پاکستان کی سرحدیں محفوظ نہیں ہے؟ پوری راہ بلوچستان میں بھی ہے، کے پی کے میں بھی ہے، ہر جگہ ملوث ہے راہ. تو آخر اتنا چھوٹا ملک ہے، اسی کو ہم لوگ کنٹرول نہیں کر پاتے اور اسی کو ہم لوگ ایسا وہ نہیں کر سکتے. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس کو آخر کس در پہ ہم جا رہے ہیں اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس کے ساتھ ابھی ہم بات کریں گے عمران خان کے کیس کی، جو سائفر کیس ہے اس حوالے سے بات کریں گے. وہ بھی ایک پھانڈا ہے جو کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ نومبر تک عمران خان کو اس میں سزا دے کر اس کو بالکل ساری زندگی کے لیے اندر کر دیا جائے یا تو پھر اسے جیل میں ہی رکھا جائے. اس بات پہ رو رہے ہیں کہ بھٹو کو پھانسی دی گئی اور بھٹو سے انتقام لیا گیا، ایک سیاسی انتقام لیا گیا، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انتقام لیا گیا. اسی طرح بھی آج عمران خان ہے وہ پڑے ہوئے ہیں. اسی طرح اب عمران خان کو اگر جب سزائے موت ہو جائے اسی کیس میں، یا تو پھر ساری زندگی کے لیے عمر قید ہو جائے، تو عمران خان کو اصل میں جیل میں جو رکھا گیا ہے وہ اس کی اپنی انا ہے، اس کی اپنی انا کی وجہ سے رکھا گیا ہے. اسے 2 ہی مطالبات رکھے گئے اس کے سامنے کہ پی ٹی آئی کی قیادت چھوڑ دیں، جو چیئرمین شپ ہے اس سے آپ مستعفی ہو جائیں اور پارٹی چھوڑ دیں اس اسد عمر کے لیے، کہ اسد عمر اس پارٹی کو آگے رن کریں گے اور اسد عمر ہی چلائیں گے. اور یہاں پہ اس اسد عمر نے ایک کیا بات کہی ہے آپ لوگوں کو. اسد عمر جیسے 9 مئی کا واقعہ ہوا، پہلی رات جیل میں گئے، اگلے دن نکل گئے. وہ کس طرح نکل گئے؟ آگے پی ٹی آئی کی مذمت کی اور جیل میں جو انہوں نے ڈیل کی سائفر کیس میں اس کا نام ہٹا دیا گیا اور ابھی پارٹی کو بھی قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور اسی اس میں خرگوش کی نیند سو رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو میں لیڈ کروں گا. تو کیا اس طرح ہو سکے گا؟ اس طرح تو عمران خان نے جو اپنی اسی پارٹی کے لیے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، اپنی بیوی کو یہاں انہوں نے نہیں رہنا تھا اسے ہی چھوڑ دیا، اور اتنی ساری زندگی گلی گلی کوچے کوچے ایک گراس روٹ لیول پہ گئے اور ان کو اوپر اٹھایا، لوگوں کو ایک ایک چیز مینشن کروائی، بتایا لوگوں کو کہ یہ سب کچھ اس طرح نہیں ہوگا. تو ابھی ان لوگوں نے ان چیزوں کو ایک معمولی سی بات سمجھی ہے کہ ایک وہ پارٹی جس کو عمران خان نے نیچے والی لیول سے اٹھا کے اوپر والی لیول تک لے آئے ہیں، لیکن ابھی اس پارٹی کو یہ لوگ ایک روٹی کا نوالا ہے، تیار نوالا ہے جو یہ لوگ اپنے منہ میں ڈالنا چاہتے ہیں. اس طرح ہرگز نہیں ہوتا. اور قوم کی غلطی کیا ہے؟ قوم کی غلطی یہی ہے کہ قوم کبھی بھی حق بات پہ کھڑی نہیں ہوتی. ہماری قوم کی غلطی یہی ہے کہ ہمیشہ
ظلم सहती है, लेकिन जब वो ज़ुल्म हद से गुज़र जाता है तो फिर सारी ज़िंदगी उस पे सिर्फ़ बात कर सकती है। हमारी कौम की सबसे बड़ी गलती ये है कि अपने ज़ुल्म पे सिर्फ़ बात करना उन्हें आता है, लेकिन अपने हक़ लेना नहीं आता उन्हें कि हमने अपना हक़ किस तरह लेना है। तो ये गलतियाँ हैं हमारी, और इस पूरी कौम की यही गलतियाँ हैं। तो अभी तूल अर्ज़ में देखें, जहाँ देखें कि पीके में, बलूचिस्तान में 2 दिन पहले धमाके हुए, लोग मरे, इस तरह कितने लोग मर रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। एक-एक घर से 5-5 लाशें भी उठी हैं। एक बहन है, उसके 7 बहनें हैं, एक ही भाई था उनका, वो उसी धमाके में चला गया। इसी तरह ज ये मस्तूंग के इलाके में सिराज रसानी पे पिछले इलेक्शन 2018 के इलेक्शन में जब वो जलसा कर रहे थे, उस टाइम धमाका हुआ, वो खुद भी चले गए, उसमें शहीद हुए, और इस तरह से काफ़ी लोग, 80 से 100 लोग उसमें शहीद हुए। ये अभी एक बड़ा सानिया वो था, और एक बड़ा सानिया ये है जो 60 लोग इसमें चले गए, अपनी जान की बाजी हार गए हैं, और अभी भी मुसलसल लोग इतने ज़ख्मी हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे हमें सुनते हैं कि 1 बंदा चला गया, 2 बंदे चले गए उसी ज़ख्मियों में से। तो ये सब कुछ पाकिस्तान की अवाम सह रही है, और सहती आ रही है। ये पहली दफ़ा नहीं है, ये पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ है, शायद 20 साल या पहले 10 साल उन्होंने पाकिस्तान के मुसलमानों की ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान एक ऐसी रियासत बनेगा जहाँ पे मुसलमान महफूज़ होंगे और अपनी तालीमात कर सकेंगे। लेकिन आज जो पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा गैर महफूज़ मुसलमान हैं, वो शायद पाकिस्तान के ही मुसलमान हों। क्योंकि इंडिया में आज तक हमने नहीं सुना कि किसी मस्जिद में धमाका हुआ है, और इस तरह के कोई मामलात बने हैं। लेकिन पाकिस्तान में हर आए रोज़ हम ये सुनते हैं कि एक मस्जिद में धमाका हुआ, दूसरी मस्जिद में धमाका हुआ। ये दहशतगर्दी हम क्यों नहीं रोक सकते, और इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए होगा? तो नीचे कमेंट बॉक्स में, अगर आप लोगों के साथ टाइम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाएँ, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके, और हमारी हर रिसर्च आप लोगों तक पहुँच सके। इसके साथ-साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।